اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 تا 8 میں قرآن نازل کرنے کا مقصد بیان کیا گیا ہے اور منکرین کو شدید عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ یہ حقیقت کہ ہر رسول نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم سے خطاب کہ اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں ایک بڑی مصیبت سے نجات عطا کی، اور اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو وہ تمہیں مزید نعمتیں عطا کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را حقیقی معنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ قرآن ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کی توفیق سے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں، اس رب کے راستے کی طرف جو ہر چیز پر غالب ہے اور وہی قابل حمد و ثنا ہے۔ اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی وہ اللہ کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب کا مالک ہے۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، اور کفار کے لیے سخت عذاب کے باعث ہلاکت و بربادی ہے۔ الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرة ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، یہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا تاکہ وہ اللہ کے احکام واضح طور پر بیان کر دے۔ فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں بھٹکتا چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، وہ ہر چیز پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ اور ان کو ایام اللہ کے سبق آموز واقعات یاد دلاؤ۔ ایام اللہ سے مراد پچھلی امتوں کے وہ واقعات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے نافرمان قوموں پر عذاب نازل فرمایا اور اپنے ایماندار بندوں کو ان کے ظلم و ستم سے نجات بخشی۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک ان واقعات میں صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا
کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے تھے جب اس نے تمہیں آل فرعون کی غلامی سے نجات بخشی جو تمہیں بدترین سزا دینے کی جستجو میں رہتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر یاد رکھو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اور روئے زمین کے تمام لوگ مل کر بھی اللہ کی ناشکری کرنے لگو تو یقیناً اللہ کی ذات تم سے بے نیاز اور لائق حمد و ثنا ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم سے خطاب ختم ہو گیا۔